تو اسلام کو بھی اگر آپ نے ایک دین نافع بنا دیا جو لوگوں کی مشکلیں حل کر رہا ہو، جو لوگوں کے مشکلات کو حل کر رہا ہو، تو آپ کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اور غیر سب کھینچ کر اسلام کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے، انسان کوئی جہاں مشکلیں حل ہوتی ہیں وہیں وہ دوڑ دوڑ کر جاتا ہے۔ یہ بتوں کے پاس ہندو بھائی کیوں جاتے ہیں؟ ان کو یہ خیال ہے کہ یہاں سے ہماری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اب پتھر تمہاری مرادیں کیا پوری کرے گا؟ مگر ان کو خیال ہے، مین از بورن سپرسٹیشس۔ انسان پیدائشی طور پر توہم پرست ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ پتھر کی مورتیاں میری مرادوں کو پورا کر دیں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، مرادیں پوری ہو جائیں اپنے ہی بنائے ہوئے پتھر کے بتوں سے، تو انسان بھاگا چلا جا رہا ہے ادھر۔ تو اگر اسلام کے ذریعے سے انسانوں کی مرادیں پوری ہونے لگیں، ان کی مشکلیں حل ہونے لگیں، تو آپ کو تبلیغ کی ضرورت نہیں ہوگی، دنیا خود ہی اسلام کی طرف کھینچ کھینچ کر آنے لگے گی۔ تو مولا علی نے بتایا کہ میرے دشمن کون کون ہیں؟ ایک ہے غربت اور ایک ہے جہالت۔ بہت اچھا علماء جلیل یہاں پر عالمین جلیلین ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں۔ مجھے سہارا ملے گا اپنی بات کی آپ تک پہنچانے میں، کیونکہ میں ذرا نازک بات چھیڑنے جا رہا ہوں، نازک بات چھیڑنے والا ہوں۔ تو مولا علی نے آپ کو بتایا کہ میرے دو دشمن کون ہیں؟ ایک غربت اور ایک جہالت۔ اور رسول نے فرمایا کہ تمہاری سوسائٹی میں مظلوم طبقہ کون سا ہے؟ مظلوم طبقہ کون سا ہے؟ جب رسول دنیا سے جا رہے تھے، ابھی روایت اگرچہ صحیح بخاری میں ہے، لیکن ہم تو سچائی کو دیکھتے ہیں، تھوڑی دیکھتے ہیں کہاں ہے کہاں نہیں۔ رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اللہ فی النساء، اللہ اللہ فی النساء قالہا حتی تلجلج لسانہ وانقطع کلامہ۔ رسول نے اپنے بستر وصال پر جو بات بار بار کہی وہ یہ کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں، مگر تمہارے درمیان امت کی جو بچیاں ہیں، جو خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کا لحاظ رکھنا، ان کا لحاظ رکھنا، ان کا لحاظ رکھنا۔ یہی بات آپ دہراتے رہے حتیٰ تلجلج لسانہ، یہاں تک کہ آپ کے زبان لڑکھڑائی، وانقطع کلامہ، اور بات آپ کی ختم ہو گئی۔ اور سمجھا آپ نے؟ یہ بات اس لیے بھی کہنا ضروری ہے، میں ایک مجلس میں کہہ بھی چکا ہوں، لیکن آج مجمع بہت زیادہ ہے، اس لیے میں بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ٹوئنبی نے بھی یہی بات کہی ہے، جو اس گزشتہ سنچری کا سب سے بڑا ہسٹورین تھا، اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بالکل یہی بات کہی ہے۔ میرے علم کے مطابق آیت اللہ خمینی کو انگریزی نہیں آتی تھی، اس لیے اس نے ٹوئنبی کو نہیں پڑھا ہوگا، مگر یہ خیالات کی یا مطالعے کی یک رنگی ہے جو ایک ہی نتیجہ دونوں نے نکالا۔ وہ بھی صاحب نظر تھے، وہ بھی صاحب نظر تھا۔ ٹوئنبی نے یہ کہا کہ میں نے 7 سویلائزیشن کا انالیسس کیا ہے اچھی طرح سے، 7 تہذیبوں کی اچھی طرح سے میں نے تنقیح کی ہے اور تحلیل کی ہے، اور ان 7 تہذیبوں کے عروج و زوال کو میں نے دیکھا کہ تو وہ ایک ہی پوائنٹ پر ٹکے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہ جس تہذیب میں عورتوں کو عزت ملتی ہے وہ پوری قوم معزز ہو جاتی ہے، جس قوم میں عورتیں غلط راستوں پر چلی جاتی ہیں یا ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، پوری تہذیب زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ اور یہی بات امام خمینی نے بھی ارشاد فرمائی ہے کہ قوموں کا عروج و زوال عورتوں کی منزلت کے اوپر ٹکا ہوا ہے کسی بھی سوسائٹی میں۔ اور سمجھا آپ نے؟ جی میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ دیکھیے میں ممبر پر بھی رہتا ہوں اور آپ کے درمیان میں بھی رہتا ہوں، درمیان بھی رہتا ہوں، گھلا ملا رہتا ہوں میں عوام میں عوام سے بھاگتا نہیں ہوں، میں عوام سے کٹا ہوا نہیں ہوں۔ آپ یہاں کے مسائل کو یا ہندوستان میں جو ہماری بھائی ہیں شیعہ حضرات یا مسلمان حضرات،
عام، ان سب کے مسائل کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ ہمارے یہاں خاص طور پر، اب میں بھائی کہاں تک ڈرے جاؤں؟ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ڈرتے نہیں، بھائی میں کہاں تک ڈرے جاؤں تو بات کیسے کروں پھر بتائیے آپ کا جو ٹرائبل ایریا ہے مغرب میں، کیا وہاں عورتوں پر ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ کیا وہاں عورتوں پر، آپ بتائیے انصاف سے، ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ ذرا سی بات پر افغانستان میں یا اس سے ملا ہوا جو پاکستان کا بارڈر ایریا ہے، وہاں پر سر سے پاؤں تک برقعے کے اندر لپٹی ہوئی عورتوں پر ڈنڈے نہیں پڑتے ہیں؟ میں نے خود دیکھا ہے پڑتے ہوئے ڈنڈے پڑتے ہیں، ڈنڈے مارے جاتے ہیں۔ کیا وہ خود یہ بات نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں عورتوں کی حیثیت مرغیوں سے زیادہ نہیں ہے؟ کیا بات بات پر عورتوں کو طلاق نہیں دے دی جاتی ہے؟ کیا یہاں سے لے کر سعودی عرب تک 70 برس کے بڈھے 14 15 برس کی بچیوں سے شادیاں نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا اس سے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے نصیر آباد میں ہماری ملت اسلام کی کئی بچیوں کو آنر کلنگ کے نام پر محض اس لیے قتل کر دیا گیا، زندہ دفن کر دیا گیا، گولی ماری، وہ مری نہیں تھی بیچاریاں، ان کو زندہ دفن کر دیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے پسند کی شادی کرنا چاہی تھی۔ میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنے پسند کی شادی کی تھی تو صحیح شادی تھی وہ اسلامی اعتبار سے، اور اگر آپ نے بڈھے شوہر کو ان پر مسلط کر دیا، وہ دل سے راضی نہیں تھی، تو وہ نکاح ہی صحیح نہیں ہے۔ آپ الٹے راستے پر جا رہے ہیں۔ میں نے اس کیا خیریت ہو گئی کہ یہ لوگ رسول اللہ کے پہلے عقد کے موقع پر موجود نہیں تھے، ورنہ جناب بی بی خدیجہ کی بھی شہادت ہو گئی ہوتی، اس لیے کہ بی بی خدیجہ نے بھی اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ اور سمجھا آپ نے؟ اور بھی مسئلے ہیں، لوگ نکاح کرتے ہیں اور ڈیزرٹ کر کے چلے جاتے ہیں، لاپتہ ہو گئے، 2 بچے پیدا کیے، غائب ہو گئے، اب پتہ ہی نہیں کدھر گئے۔ اس لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو کچھ باتوں سے آگاہ کروں۔ میں نے اس موضوع پر بہت مطالعہ کیا ہے، قدیم و جدید بہت لٹریچر میں نے دیکھا ہے، فقہی کتابوں کو بھی دیکھا ہے، اسکالرز نے جو گفتگو کی ہے اس کو میں نے دیکھا ہے۔ اس لیے جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ایمانداری کے ساتھ میری حد تک جو میں صحیح سمجھ رہا ہوں وہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ پر۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو میں متوجہ کر دوں، کیا کروں، مجبور ہوں، میرا دل نہیں مانتا۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے علم، دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے نالج۔ یہ طاقت اگر عورتوں کو مل گئی، بچیوں کو مل گئی، تو ان کے پاس بھی قوت آ جائے گی، جس کو میں بھی عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، بھئی میں کچھ تنقید ونقید نہیں کر رہا ہوں، میرے پر لمیٹیشنز ہیں، باؤنڈریز ہیں۔ ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ کرۂ ارض کو، گلوب کو اٹھائیں، کوئی آپ کو کرۂ ارض 500 برس پرانا مل جائے اتفاق سے مثلا، یا ورلڈ میپ آپ کو مل جائے 500 برس پرانا، تو آپ کو اس میپ میں یا اس گلوب میں امریکہ کا نام نہیں دکھائی دے گا، ہے ہی نہیں۔ اس وقت تک امریکہ کا انکشاف ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ ملک، اس ملک کا انکشاف ہوا ہے صرف 500 برس پہلے۔ اس سے پہلے کسی کو خبر بھی نہیں تھی کہ اس نام کا کوئی ملک دنیا میں پایا جاتا ہے۔ آج وہی ملک
دنیا کی سپر پاور بنا ہوا، یہ اتنی جلدی سپر پاور کیسے ہو گیا؟ آج پیدا ہوا کل سپر پاور ہو گیا؟ اس لیے ہو گیا کہ جب امریکن حکومت بنی تو اس نے اپنی پالیسی ایک یہ بنا لی کہ دنیا کے جتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، ذہین ترین لوگ ہیں، جتنے سائنٹسٹ ہیں، ان سب کو ہر قیمت پر اپنے یہاں بلا لو، اپنے یہاں بلا لو، اپنے یہاں بلا لو، اپنے یہاں بلا لو۔ جب سائنسداں سائنٹسٹ وہاں پہنچ گئے تو سائنس پھیلی، ٹیکنالوجی پھیلی، ٹیکنالوجی پھیلی تو طاقت آ گئی۔ اب جب میں نے امریکہ بہادر کا ذکر کیا ہے تو مجبوراً مجھے کہنا پڑے گا الحمدللہ ہمارے علماء، سنی علماء بھی بہت قابل قدر ہیں، لیکن ہمارے علماء چونکہ باب اہل بیت سے وابستہ ہیں، اس میں کسی کی برا ماننے کی بات نہیں ہے، اس لیے جو ویژن میں نے اپنے علماء میں دیکھا ہے، ویژن، بصیرت، وہ بھائی میں نے کہیں نہیں دیکھی ہے۔ میں آپ سے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، میں ایران کے لیے دعائیں کیا کرتا ہوں، لیکن میں ایران کی گورنمنٹ کے ایک نئے پیسے کا ممنون احسان نہیں ہوں، نہ میں، نہ میرا کوئی کالج، نہ میں، نہ میرا کوئی ادارہ، نہ میں، نہ میرا ٹرسٹ، ایک نیا پیسہ میں ہوں۔ اگر سفارت ایران یا خانہ فرنگ ایران تک یہ بات جاری تو وہ بھی سنیں، تحقیق کر لیں، ایک نیا پیسہ، ایک فلس نہ میں نے ایران سے لیا ہے نہ لوں گا۔ مگر اب جب شاہ کی حکومت گئی تو وہاں کس کی حکومت آئی؟ علماء کی حکومت آئی۔ آیت اللہ خمینی، دیکھیں آپ انکار نہیں کر سکتے، آپ ایران کے موافق اور مخالف، آپ کی اپنی رائے ہے، لیکن میں بھی تو دیکھ کے آ رہا ہوں نا، جو دیکھ کے آ رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایران میں تو علماء کی حکومت ہے، آیت اللہ خمینی کی رحلت ہو گئی تو آیت اللہ خامنئی وہ بھی عالم ہے، مجلس خبرگان جو سب کے اوپر ہے وہ بھی علماء کی ہے۔ کچھ مجھ سے کہتے نہیں بنتا، میں اپنے ہی ملک کو کہوں گا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں موقع سے، آپ لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ ہندوستان کو، میں ہندوستان کا نام لوں گا بس جہاں سے میں آ رہا ہوں، 60 برس سے زیادہ ہندوستان کو آزاد ہے، مگر ابھی تک ہم اپنے ہوائی بیڑے کے لیے روس اور امریکہ کے محتاج ہیں۔ F-16 امریکہ سے آ جائے تو ہمارا ہوائی بیڑا تیار ہوگا، سخوئی رشیا سے آ جائے، روس سے، تو ہمارا ہوائی بیڑا تیار ہوگا۔ اور کر رہے ہیں آپ، ابھی تک ہم ایک جہاز نہیں بنا سکے، ایک آدھ پروٹوٹائپ جہاز بنے بھی تو ٹپاٹپ گر گئے، قصہ ختم ہو گیا، اور کیا آپ نے۔ لیکن میں اپنی آنکھوں سے اڑتے ہوئے دیکھ کر آیا ہوں، ایران کو آزاد ہوئے ابھی کتنا زمانہ ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جنگ مسلط کی گئی مسلسل 8 برس تک عراق سے ہوتی رہی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے خود اڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ ایران نے F-16 سے زیادہ ایڈوانس ہوائی جہاز اپنے یوں تیار کر لیے کہ اس میں ایک نٹ اور ایک بولٹ بھی کہیں باہر کا نہیں لگائے۔ کیوں؟ انہوں نے پہلے دن سے پالیسی یہ بنائی کہ اگر ہم دوسروں سے ہوائی جہاز لیں گے تو ان کے محتاج ہو جائیں گے، جب وہ چاہیں گے بند کر دیں گے، ہم پھٹ پٹا کے رہ جائیں گے۔ ٹینک جو انہوں نے بنائے ہیں وہ کسی بھی ماڈرن ٹینک کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میزائل جو انہوں نے بنائے ہیں اس کی آپ کو خبر ہے کہ کتنے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ میزائلز بنے، یہ کس نے بنائے ہیں؟ یہ کن کی حکومت ہے؟ یہ سب علماء کی حکومت ہے، یہ سب معمم اور امامہ پوش علماء کی حکومت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک خونخوار بھیڑیا جو بیٹھا ہوا ہے، کیا وہ کسی پر ترس کھاتا ہے؟ ترس نہیں کھاتا ہے۔ وہ پریس کانفرنس میں نے اپنی آنکھ سے دیکھی ہے، اب بھائی آج مجھے کہہ لینے دیجیے، اب بات آ گئی جو واشنگٹن میں ہو رہی تھی اس وقت
کہ جب احمدی نژاد امریکہ گئے ہیں تو جو اس وقت اور اب بھی وزیر خارجہ ہیں متقی، وہ متقی نام، متقی نام نہیں ہے ان کا، متقی ہے، کاف سے ہے نام. وہ پریس کانفرنس واشنگٹن میں ہو رہی تھی اور میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا اس کو. امریکن جرنلسٹ بدتمیزیاں کر رہے تھے، مگر آپ معلوم ہے کہ جو علی کا ماننے والا ہوتا ہے بدتمیزیوں کے جواب میں خالی مسکراتا ہے، بس اور کچھ نہیں کرتا. وہ مسکرا کر جواب دیتے. بھائی میں ممبر پر بیٹھا ہوں، یہاں میں کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سنا. آج پہلی مرتبہ یہ بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ ذرا ہوش میں آ جائیں. تو امریکن جرنلسٹ نے کہا کہ اگر ہمارے ملک نے آپ پر حملہ کر دیا تو آپ کدھر جائیے گا؟ یہ سوال بھی میں نے سنا، جواب بھی میں نے سنا. انگلش میں سوال تھا، انگلش میں جواب تھا، میں نے اپنے کانوں سے خود سنا. ان کا کہ آپ سوچئے کہ ہم کہاں جائیں گے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جب یہاں آئے ہیں تو ہم نے آپ کی ڈیفنس منسٹری کو بتا دیا تھا کہ اگر آپ نے حملہ کرنے کی جرات کی تو ہم کیا کریں گے، لہذا ہم کو تو اطمینان ہے کہ وہ اب حملہ نہیں کریں گے. تو ہم کو اطمینان ہے کہ وہ اب حملہ نہیں کر سکتے. دیکھیے آپ نے جو میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی آپ کی دشمن نہیں ہے، آپ کی دوست ہے. کاش ہمارا ملک پاکستان بھی اس لائن پر چلا ہوتا تو آج امریکہ کا محتاج نہ ہوتا. بس اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا.